کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، حالانکہ باہر دن کا سورج پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ بھاری گہرے رنگ کے پردے کھڑکیوں پر اس طرح گرے ہوئے تھے جیسے وہ سورج کی روشنی کو اندر داخل ہونے سے روکنے کی قسم کھا چکے ہوں۔ کمرے کا خوفناک ماحول، جس میں قیمتی فرنیچر اور دیواروں پر لگی نایاب پینٹنگز بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کمرے کے مالک کے بگڑے ہوئے مزاج کا ثبوت دے رہا تھا۔ وہ جو پورے 7 گاؤں کا مالک تھا، جس کے نام سے زمین کانپتی تھی، اس وقت دن چڑھ جانے کے باوجود گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ یہ تھا احتشام خان زادہ، 7 گاؤں کا بے رحم اور ظالم سردار۔ لیکن آج اس کی نیند میں وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا چوڑا سینہ بے چینی سے ابھرتا اور گرتا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے اور اس کے مضبوط ہاتھ بستر کی چادر کو مٹھیوں میں بھیجے ہوئے تھے۔ وہ نیند میں نہیں بلکہ ایک اذیت ناک کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک ایسا خواب جو اسے سونے نہیں دے رہا تھا، اور ایک ایسی حقیقت جو اسے جاگنے نہیں دے رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی سانس تیز تھی اور دل کی دھڑکن بے ترتیب۔ اس نے اپنے ارد گرد پھیلی تاریکی کو دیکھا اور ایک لمبے سانس لے کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا وجود غصے اور بے بسی کے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کون ہے؟ اس کی بھاری اور گرجدار آواز کمرے میں گونجی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، ایک ایسی جنگ جس میں اس کا سب کچھ بڑا دشمن وہ خود تھا۔ اس کی انا، اس کا غرور، اس کی سرداری، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا، اور وجہ ایک 17 سالہ لڑکی، ایک معمولی کسان کی نیلی آنکھوں والی بیٹی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے خود سے بولا، میں احتشام خان زادہ ہوں، جس کے سامنے لوگ سر نہیں اٹھاتے اور ایک لڑکی کے لیے راتوں کی نیند حرام کر رہا ہے۔ اس کا ذہن ماضی کے کچھ اوراق پلٹنے لگا۔ احتشام خان زادہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ اس کے والد فلک شیر خان ایک اصول پسند اور منصف سردار تھے، لیکن ان کی موت کے بعد جب سرداری احتشام کو ملی تو اس نے طاقت کو اپنے غرور کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ لوگوں پر ظلم کرتا، ان کے فیصلے اپنی مرضی سے کرتا، اور جو کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جاتی۔ اسے چند ماہ پہلے کا وہ واقعہ یاد آیا جب اس کے گاؤں کی ایک لڑکی نے دوسرے گاؤں کے لڑکے سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ جب یہ معاملہ اس کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ مجھے وہ دونوں زندہ یا مردہ اسی دربار میں چاہیے۔ اس کے کارندے ان دونوں کو ڈھونڈ کر لے آئے۔ وہ دونوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے۔ لڑکے نے ہمت کر کے کہا، سردار، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے نکاح کیا ہے۔ احتشام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کے قریب آ کر دھاڑا، تم نے ہمارے گاؤں کے اصول کے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں ہماری عزت ہیں اور تم نے ہماری عزت کو دوسرے گاؤں میں لے جانے کی جرت کی ہے۔ اس نے بغیر کوئی دلیل سنے سرے عام ان دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دن کے بعد سے اس کا خوف اور دبدبا 7 گاؤں میں مزید بڑھ گیا۔ لوگ اس کے نام سے بھی ڈرنے لگے تھے۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کی سلطنت میں محبت اور اپنی مرضی جیسے الفاظ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن پھر وہ دن آیا جس نے اس کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار گاؤں کی زمینوں کا معائنہ کرنے نکلا۔ اس کا خاص ملازم شمس اس کے ساتھ تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر کھیتوں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلاتی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ سب سے الگ تھی، سب سے منفرد۔ اس کی نیلی آنکھیں شام کی روشنی میں جگمگا رہی تھی اور اس کی ہنسی ہوا میں موسیقی کی طرح گھل رہی تھی۔ احتشام نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ اس نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے، لیکن اس چہرے میں کچھ ایسا تھا جس نے اس کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اس کے وجود میں گھر کر لیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے شمس؟ اس نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا، لیکن اس کی آواز میں ہمیشہ والا روب نہیں تھا۔ شمس نے اس کی طرف دیکھا اور احترام سے جواب دیا کہ خان، یہ اجو کسان کی بیٹی ہے، نورے۔ احتشام خانزادہ نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جس کا نام نورے تھا اس کے پتھر جیسے دل پر پہلی دستک دے چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دستک اس کی انا کی دیواروں کو ریزہ ریزہ کرنے والی ہے۔ نورے اپنی دنیا میں مگن تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور وہ اپنی باہیں پھیلائے قہقہے لگاتی ہوئی انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں یاسمین اور ریشما اسے چھیڑ رہی تھیں اور اس کے ارد گرد بھاگ رہی تھی۔ پکڑ کر دکھا نورے، آج تو تم ہمیں نہیں پکڑ سکتی، یاسمین نے ہنستے ہوئے کہا۔ نورے کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ کچھ فاصلے پر 7 گاؤں کا سردار احتشام خانزادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
جیسے ہی اس کی سہیلیوں کی نظر احتشام پر پڑی، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ان کی ہنسی اور شرارتیں ایک دم ختم ہو گئیں۔ وہ ڈر اور خوف سے سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئیں، لیکن نورے جو ان سب سے بے خبر تھی اپنی ہی دھن میں آگے بڑھتی رہی۔ اسے لگا اس کی سہیلیاں جان بوجھ کر خاموش ہو گئی ہیں تاکہ وہ انہیں پکڑ نہ سکے۔ اچھا تو تم لوگ چھپ گئی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندازے سے آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ سیدھا احتشام خانزادہ کی طرف تھا۔ احتشام اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا اس معصوم وجود کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، ایک طرف اس کی سرداری کا غرور تو دوسری طرف اس لڑکی کی کشش جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ نورے چلتے چلتے احتشام سے ٹکرائی۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا اور خوشی سے چیخی، پکڑ لیا یاسمین، تم پکڑی گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تاکہ دیکھ سکے کہ اس نے کس کو پکڑا ہے، لیکن جیسے ہی پٹی ہٹی اور اس کی نیلی آنکھیں سامنے کھڑے وجود پر پڑیں تو اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کے سامنے یاسمین نہیں بلکہ وہ شخص کھڑا تھا جس کے نام سے پورا گاؤں کانپتا تھا، احتشام خانزادہ۔ دونوں کی نظریں ملی، نوری کے آسان خطا ہو گئے۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ جنہوں نے احتشام کا بازو پکڑا ہوا تھا کانپنے لگے۔ احتشام کی گہری سی آنکھیں اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی روح کے اندر تک جھانک رہی ہوں۔ احتشام کے لبوں پر ایک ہلکی تقریباً نہ نظر آنے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ مسکراہٹ نورے کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑا گئی۔ معافی خان، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً اس کا بازو چھوڑا اور دوسری طرف بھاگی۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ تینوں ایسے بھاگ رہی تھیں جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ احتشام وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اب بھی موجود تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ لڑکی جو چند لمحے پہلے اس کی باہوں میں تھی اپنے وجود کا لمس اس کے ہاتھ پر چھوڑ گئی تھی۔ نورے، اس نے آہستہ سے اس کا نام دہرایا جیسے وہ اس نام کا ذائقہ محسوس کرنا چاہتا ہو۔ شمس، جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، ہمت کر کے بولا، خان، وہ نادان بچی، غلطی ہو گئی۔ احتشام نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، گھر چلو۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کیفیت تھی جسے شمس سمجھ نہ سکا۔ اس رات حویلی میں احتشام کو ایک پل بھی چین نہیں آیا۔ وہ اپنے وسیع و عریض کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا، وہی نیلی آنکھیں، وہی گھبراہٹ اور وہی معصوم چہرہ۔ یہ لڑکی کیوں میرے ہوش و حواس گم کر رہی ہے؟ وہ خود سے مخاطب ہوا، میں احتشام خانزادہ ہوں، مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ اس نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کسی نشے کی طرح اس کے ذہن پر چھا چکی تھی۔ وہ اس رات سو نہیں سکا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بے چین تھا اور اس بے چینی کی وجہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، خود پر، اپنی بے بسی پر اور اس لڑکی پر جس نے اس کے سکون کو غارت کر دیا تھا۔ کہاں گئی تمہاری انا احتشام خانزادہ؟ اس نے آئینے کے سامنے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، تم ایک معمولی کسان کی بیٹی کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہو؟ وہ لوگ جو تمہارے لیے کیڑے مکوڑوں کے برابر ہیں، ان میں سے ایک نے تمہیں بے بس کر دیا ہے۔ اس نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل اس کی ایک نہ سن رہا تھا۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو امیر، غریب، طاقتور یا کمزور نہیں دیکھتا۔ یہ جب ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ اور آج یہ جذبہ 7 گاؤں کے ظالم سردار احتشام خانزادہ کے دل میں دستک دے رہا تھا۔ اس کا دل جو کبھی کسی کے لیے نہیں دھڑکا تھا، آج ایک کسان کی بیٹی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ اگلے 2 دن اور 2 راتیں احتشام خانزادہ پر قیامت بن کر گزری۔ اس کا سکون اور چین جیسے لوٹ کر لے گیا تھا۔ اسے ہر جگہ وہی نیلی آنکھوں والا چہرہ نظر آتا۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو لوگوں کی فریاد کے بجائے اسے نورے کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دیتی۔ وہ زمینوں پر جاتا تو اسے کھیتوں میں وہی کھلکھلاتی ہوئی نظر آتی۔ اس کی سوچوں پر، اس کے دل و دماغ پر اس لڑکی نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی حالت اس کی ماں بیگم نصرت خانزادہ سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ وہ ایک باروب اور اصول پرست خاتون تھی جن کے لیے خاندانی انا اور روایات ہر چیز سے بڑھ کر تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے میں یہ تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ وہ جو ہر وقت ایک روب اور دبدبے میں رہتا تھا، آج کل کھویا کھویا اور الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک رات جب احتشام اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کی ماں اس کے پاس آئی۔ احتشام، کیا بات ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں تم بہت الجھے ہوئے ہو۔ آج تک میں نے تمہیں کبھی اس حال میں نہیں دیکھا۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔
احتشام نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور نظریں چرا لی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ جس انا اور غرور کا وہ اسے درس دیتی آئی وہ ایک معمولی سی لڑکی کے قدموں میں بکھرنے والا ہے۔ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں اماں، بس کچھ ریاستی معاملات ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوں۔ اس کی ماں اس کے قریب آئی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم فلک شیر خانزادہ کے بیٹے ہو احتشام، تمہارے اندر کا غرور اور تمہاری انا ہی تمہاری خاندانی پہچان ہے۔ میں نے تمہیں کمزور پڑنا نہیں سکھایا، جو بھی مسئلہ ہے اس کا سامنا کرو۔ ماں کی بات نے اس کے اندر کے طوفان کو مزید ہوا دے دی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے دل کی بات مانی تو اپنی خاندانی روایات کو توڑ دے گا، اور اگر اس نے اپنی انا کی سنی تو اس لڑکی کو کھو دے گا جس نے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ وہ یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی ایک کسان کی بیٹی کو اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کریں گی۔ دوسری طرف نورے کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ جب سے اس کا سامنا احتشام خانزادہ سے ہوا تھا اس کی ہنسی اور شرارتیں کہیں کھو گئی تھیں۔ وہ ہر وقت سہمی اور خاموش رہتی تھی۔ اسے ایک ہی ڈر کھائے جا رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ بار بار اپنی سہیلیوں سے یہی ذکر کرتی، یاسمین اگر خان کو میری وہ حرکت بری لگ گئی تو کیا ہوگا؟ نہ جانے وہ میرے ابا کو کتنی کڑی سزا دیں گے۔ یاسمین اسے تسلی دیتی کہ کچھ نہیں ہوگا نورے، خان نے وہاں کچھ نہیں کہا تو اب کیا کہیں گے، تم فکر مت کرو۔ لیکن نورے کا دل مطمئن نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سردار کا غصہ کتنا برا ہے۔ وہ جو شور مچانے والی، ہلا گلا کرنے والی نورے تھی اچانک سے بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہر نماز میں بس یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ اسے اور اس کے گھر والوں کو سردار کے قہر سے بچائے۔ احتشام کے لیے یہ کشمکش ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی، اس کا دل اسے مجبور کرنے لگا۔ محبت کے سامنے آنا اور غرور کو توڑنا پڑتا ہے احتشام۔ اس کے اندر سے آواز آئی، کیا ہوا اگر وہ ایک معمولی کسان کی بیٹی ہے؟ تم اس سے محبت کرتے ہو اور محبت کسی ذات پات کی محتاج نہیں ہوتی۔ حاصل کر لو اپنی محبت کو۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے ایک فیصلہ کیا، وہ مزید اس اذیت میں نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنے فارم ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا جو گاؤں سے کچھ دور تھا۔ اس رات کے اندھیرے میں اپنے خاص ملازم شمس کو فون کیا اور گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فارم ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ رات کی خاموشی میں صرف جھینگروں کی آوازیں تھیں۔ اس نے شمس کو اپنے پاس بلایا۔ کیا نام تھا اس لڑکی کا جو ہمیں اس دن کھیتوں میں ملی تھی؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ شمس حیران ہوا کہ خان کس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ کون سی لڑکی خان؟ احتشام نے بے صبری سے کہا، وہی جو آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے مجھ سے ٹکرائی تھی۔ شمس کو یاد آیا، وہ خان کے لہجے میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کی بات میں وہ ہمیشہ والا روب اور دبدبا نہیں تھا بلکہ وہ اندر سے ایک ٹوٹا ہوا انسان محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، خان اس لڑکی کا نام نورے ہے، بہت اچھی اور معصوم بچی ہے، اس سے جو کچھ بھی ہوا غلطی سے ہوا۔ شمس کو لگا شاید خان اسے سزا دینا چاہتا ہے، اسی لیے وہ نورے کی صفائیاں دینے لگا۔ لیکن احتشام کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک ایسا حکم دیا جس نے شمس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ شمس نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب خان؟ آپ کو نورے چاہیے؟ احتشام نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا، ہاں آج ابھی اور اسی وقت نورے مجھے اس فارم ہاؤس پر چاہیے۔ شمس کے لیے احتشام خانزادہ کی یہ حکم کسی پہاڑ کی طرح بھاری تھا۔ وہ برسوں سے خانزادہ خاندان کا وفادار تھا، لیکن نورے کا باپ اجو اس کا بچپن کا دوست، اس کا لخت جگر تھا۔ نورے اسے اپنی بیٹیوں جیسی عزیز تھی۔ وہ کیسے اپنے ہی دوست کے گھر پر ڈاکہ ڈال سکتا تھا اور اس کی بیٹی کو اغوا کر کے سردار کے حوالے کر سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ سردار کے لیے گاؤں کی لڑکیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اسے جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ اسے ہر حال میں حاصل کر لیتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کسی کی زندگی کو ہی کیوں نہ چھیننا پڑے۔ احتشام نے شمس کو گہری سوچوں میں گم دیکھا تو اس کی آواز میں سرد مہری لوٹ آئی۔ کن سوچوں میں گم ہو شمس؟ یاد ہے نا جو نمک حرامی کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس دھمکی نے شمس کو حقیقت کی دنیا میں واپس لا پٹکا۔ اس نے کانپتے ہوئے سر ہلایا، جی خان سب جانتا ہوں۔ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سردار کا حکم پتھر پر لکیر تھا اور اس سے انحراف کا مطلب موت تھا۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ سر جھکا لیا۔ رات کے اندھیرے میں شمس اپنے ساتھ 2 مسلح گارڈ کو لے کر اجو کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ باہر گاڑی میں احتشام خانزادہ خود بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل بھی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے
لیکن اس کے دل نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ نورے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اجو کا گھر گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ شمس اور اس کے ساتھیوں نے ڈاکوں کی طرح اس گھر پر چھاپا مارا۔ دروازہ توڑنے کی آواز سے اجو اور اس کی بیوی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، مسلح آدمی نے ان کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ نورے جو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، شور سن کر باہر آئی۔ جیسے اس نے شمس کو اور اس کے ساتھ بندوق برداروں کو دیکھا، وہ خوف سے چیخ پڑی۔ شمس چاچا، آپ یہاں؟ یہ سب کیا ہے؟ اس کے ماں باپ روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ خدا کے لیے ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا؟ ہماری کیا خطا ہے؟ شمس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ خان کا حکم ہے، وہ نورے کو بلوا رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نورے کے ماں باپ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اجو نے شمس کے پاؤں پکڑ لیے۔ شمس، تو میرا بھائی، میری بیٹی کو مت لے کر جا۔ سردار سے کہو ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں سزا دیں، ہماری بیٹی کو معاف کر دیں۔ نورے کی ماں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی، لیکن خان کے حکم کے آگے کسی کی فریاد نہیں سنی گئی۔ گارڈ نے نورے کو زبردستی پکڑ لیا۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، لیکن اس کی آواز اندھیری رات میں ڈوب کر رہ گئی۔ اسے زبردستی گاڑی میں ڈالا گیا اور گاڑی فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے ماں باپ پیچھے روتے اور چلاتے رہ گئے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر نورے کو ایک بڑے سے کمرے میں لایا گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار شمس سے کہہ رہی تھی کہ چاچا، آپ مجھے یہاں کیوں لائیں؟ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میرے اماں ابا پریشان ہوں گے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور احتشام خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس نے نورے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ اس کے قریب آیا، نورے سے دیکھ کر مزید سہم گئی۔ مجھے جانے دے پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دے، وہ روتے ہوئے بولی۔ احتشام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن نورے نے خوف سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ احتشام رکا اور اس کے لہجے میں ایک ایسی نرمی تھی جو نورے نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی۔ ڈرو مت، اس نے کہا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اس نے شمس اور باقی لوگوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اکیلے رہ گئے تو وہ نورے کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن میں خود کو روک نہیں پایا۔ میں تم پر فدا ہو چکا ہوں نورے۔ نورے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی بھیانک مذاق۔ احتشام نے اپنی بات جاری رکھی۔ خوش نصیب ہو تم کہ احتشام خانزادہ تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہے۔ اس بات پر نورے کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ساتھ گاؤں کا ظالم سردار اسے اس ایسی بات کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، خان پلیز مجھے جانے دے، میری ماں مر جائے گی، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں اب ہلکی سی سختی تھی۔ اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہاری اجازت کا طلبگار نہیں۔ میں جس چیز کو چاہتا ہوں اسے اپنا لیتا ہوں، لیکن اس بار میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا۔ احتشام خانزادہ جو کبھی کسی کی مرضی کی پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، آج اس سے اس کی مرضی پوچھ رہا تھا۔ نورے خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑی تھی جہاں ایک طرف اس کے خاندان کی عزت تو دوسری طرف سردار کا حکم، جس سے انکار کا مطلب تباہی تھا۔ احتشام خانزادہ نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ لیا۔ اس بار نوری نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کا وجود خوف سے شل ہو چکا تھا۔ تمہیں یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ احتشام کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ وہ شخص جو حکم دینے کا عادی تھا آج درخواست کر رہا تھا۔ نورے سسکیاں لیتے ہوئے بس یہی کہتی رہی، پلیز مجھے جانے دے خان۔ احتشام نے اسے اپنا قریب صوفے پر بٹھایا اور بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں نورے۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے کہیں سکون نہیں مل رہا۔ میری راتوں کی نیندیں اور دن کا چین سب کچھ تم نے چھین لیا ہے۔ یہ اعتراف سن کر نورے کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ حیرت کی لہر بھی دوڑ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ظلم کے قصے وہ بچپن سے سنتی آئی تھی۔ کیا ایسا شخص بھی محبت کر سکتا ہے؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اس نے ہمت جمع کر کے کہا۔ احتشام نے اس کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور کہا، رو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ اور زور سے رونے لگی۔ پلیز ایسا نہ کریں، میرے ماں باپ، ان کا کیا ہوگا؟ گاؤں والے کیا کہیں گے؟ اس کے انکار اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر احتشام کو پہلی بار اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ وہ چاہتا تو اسے زبردستی اپنا سکتا تھا، لیکن اس کا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں بلکہ محبت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نورے وہیں بیٹھی روتی رہی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ادھیڑ عمر ملازمہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا تھا۔ اس نے وہ جوڑا نورے کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بیٹی یہ پہن لو۔
نورے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ملازمہ نے نرمی سے کہا، خوش نصیب ہو تم، خان تم سے نکاح کر رہا ہے، میری بات مانو، انکار مت کرنا۔ احتشام خانزادہ جس سے محبت کرتا ہے دل و جان سے کرتا ہے اور اس محبت کو تعمر نبھاتا ہے، میری یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں۔ ملازمہ کی باتوں نے نورے کے ڈرے ہوئے دل کو ہلکی سی ڈھارس دی، لیکن اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے احتشام خانزادہ کی بات نہ مانی تو اس کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجبوری کے عالم میں اس نے سرخ جوڑا پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر ایک ہال میں بلایا گیا۔ وہاں ایک نکاح خواہ شمس اور 2 اور آدمی موجود تھے۔ احتشام خانزادہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح باروب لگ رہا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی۔ نورے آنسو بہاتی ہوئی وہاں بیٹھی تھی۔ نکاح خواہ نے جب اس سے قبولیت کے لیے پوچھا تو اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ تو اس نے ایک نظر احتشام کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے ماں باپ کا بے بس چہرہ یاد آیا اور کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ اسے نہیں معلوم کہ کب اس کا نکاح احتشام خانزادہ سے ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد وہی ملازمہ اسے ایک سجے سجائے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کو پھولوں اور شمعوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نورے کے آنسو مزید بہنے لگے۔ کیا یہی نصیب ہے ہم غریبوں کا؟ ہمیں کہیں بھی باندھ دیا جاتا ہے اور ہمارے ماں باپ بے بس ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ دل ہی دل میں رو رہی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور احتشام خانزادہ اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ شلوار قمیص پر کاندھے پر کالی چادر ڈالے غضب ڈھا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب نورے نے اسے نظریں اٹھا کر ٹھیک سے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ لمبا چوڑا 30 سالہ نوجوان جو ایک ظالم حکمران کی طرح 7 گاؤں پر راج کرتا تھا، آج اس کا شوہر بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں آج اس سے کچھ الگ سا لگا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ احتشام خانزادہ دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے قریب آیا اور بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا جسے صرف نورے کی ہلکی سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ احتشام نے گہری سانس لی اور بولا، آج معلوم ہوا محبت تو اچھے خاصے انسان کی انا کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شکستگی تھی۔ اس نے نورے کی طرف دیکھا اور کہا، بہت خوبصورت ہو تم نورے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نورے کے رخسار پر رکھنا چاہا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نورے نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کر دیا۔ اس کی یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ احتشام خانزادہ جس کے سامنے کوئی نظر اٹھانے کی جرت نہیں کرتا تھا، اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کسی اور وقت ہوتا تو شاید وہ آگ بگولا ہو جاتا، لیکن آج اسے ذرا برابر بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا ہوں تم ڈری ہوئی ہو اور شاید مجھ سے نفرت بھی کر رہی ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تمہیں تب تک نہیں چھوؤں گا جب تک تم خود اس کے لیے راضی نہیں ہو جاتی۔ تم شرعی لحاظ سے اب میری بیوی ہو، لیکن میں پھر بھی تمہیں اتنا وقت دیتا ہوں کہ تم مجھے اچھی طرح سے جان لو اور مجھ پر بھروسہ کر سکو۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا جس نے نورے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جو کسی کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر اسے اٹھا لایا تھا، اب اس کی رضامندی کا انتظار کرنے کی بات کر رہا تھا۔ احتشام خانزادہ چاہتا تو اپنا حق زبردستی بھی وصول کر سکتا تھا، کیونکہ اب وہ شرعی طور پر اس کی بیوی تھی اور اس کے لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا مشکل نہیں تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیران وہ اس بات پر ہوئی تھی کہ احتشام خانزادہ نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ تم آرام سے سو جاؤ، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر وہ صوفے پر سو چکا تھا۔ نورے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ سچ میں محبت انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ احتشام خانزادہ ظالم سردار مکمل طور پر نورے کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور اس سے محبت نے اس کے اندر کے انسان کو جگا دیا تھا۔ اگلی صبح جب نورے کی آنکھ کھلی تو احتشام کمرے میں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ ناشتہ لے کر آئی۔ اس نے نورے کو بتایا کہ خان صبح سویرے حویلی کے لیے نکل گئے ہیں۔ اس بات کا گاؤں میں کسی کو علم نہیں تھا کہ نورے احتشام خانزادہ کے فارم ہاؤس پر ہے۔ دوسری طرف نورے کے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی فکر میں گھل رہے تھے۔ انہوں نے ہمت کر کے احتشام خانزادہ کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ حویلی پہنچے اور احتشام کی ماں بیگم نصرت خانزادہ سے ملنے کی درخواست کی۔ بیگم نصرت جو اپنے بیٹے کی غیر موجودگی اور پریشانی سے پہلے ہی الجھی ہوئی تھی، جب ایک معمولی کسان اور اپنی بیٹی کے اغوا کی شکایت کرتے سنا تو ان کا پارا چڑھ گیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی خانزادہ حویلی میں آ کر
ہمارے بیٹے پر الزام لگانے کی؟ وہ غصے سے چلائیں، میرا بیٹا ایسا نہیں، ضرور تمہاری بیٹی ہی خراب ہوگی، نکلو یہاں سے۔ انہوں نے نوکروں کو حکم دے کر نورے کی بے بس ماں باپ کو دھکے مار کر حویلی سے نکلوا دیا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے۔ جب احتشام خانزادہ حویلی پہنچا تو اسے اس بات کا علم ہوا۔ اسے اپنی ماں کے اس رویے پر شدید غصہ آیا۔ اس نے فوراً شمس کو حکم دیا کہ نورے کے ماں باپ کو عزت کے ساتھ حویلی لایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حویلی آئے تو احتشام خود ان سے ملنے باہر آیا۔ اس نے ان سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں جانتا ہوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میں نورے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تبھی بیگم نصرت وہاں آ گئی۔ احتشام، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ان معمولی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہو؟ احتشام نے ایک فیصلہ کن نظر اپنی ماں پر ڈالی، پھر بلند آواز میں اعلان کیا، اماں اور آپ سب لوگ سن لیں، میں نے نورے سے نکاح کر لیا ہے، دلی طور پر اسے اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اب اس حویلی کی بہو ہے اور میری عزت ہے۔ یہ اعلان بیگم نصرت پر بجلی بن کر گرا۔ کیا تم نے کسان کی بیٹی سے شادی کر لی ہے احتشام؟ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ خانزادوں کی انا کے خلاف۔ انہوں نے واویلا مچایا۔ محبت انا نہیں دیکھتی اماں، احتشام نے پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا، اور میں نورے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کل وہ ساری حویلی میں اپنی پوری عزت اور حق کے ساتھ آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے نورے کے ماں باپ سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا اور انہیں حویلی سے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ احتشام خانزادہ نے آج اپنی محبت کے لیے اپنی اماں اور خاندانی روایات کے خلاف پہلی بغاوت کی تھی۔ اگلے ہی دن احتشام خانزادہ خود فارم ہاؤس گیا اور نورے کو لے کر حویلی پہنچا۔ اس نے نوکروں کو پہلے حکم دے دیا کہ حویلی کی چھوٹی بیگم کے استقبال کی شاندار تیاریاں کی جائیں۔ جب گاڑی حویلی کے بڑے سے گیٹ پر رکی تو نوکروں نے پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے ان کا استقبال کیا۔ نورے سہمی ہوئی گاڑی سے اتری۔ اس نے ایک سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت اور نیلی آنکھوں کی چمک اسے کسی بھی شہزادی سے کم نہیں دکھا رہی تھی۔ احتشام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اندر کی طرف بڑھا۔ بیگم نصرت خانزادہ اگرچہ دل سے اس رشتے پر راضی نہیں تھی، لیکن اپنے بیٹے کے فیصلے کے آگے مجبور تھی۔ وہ منہ بنائے ہوئے لاؤنج میں بیٹھی تھی اور احتشام نورے کو ان کے پاس لے جا کر کہا، اماں یہ آپ کی بہو ہے، اسے دعا دے۔ نورے نے جھک کر ان کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن بیگم نصرت نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ جیتی رہو، انہوں نے روکھے پن سے کہا۔ یہ سرد مہری نورے کے دل میں چبھ سی گئی۔ احتشام نے محسوس کیا کہ کیا اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ اماں کی باتوں کا برا مت ماننا، اس نے کمرے میں آ کر کہا، وہ جلدی تمہیں قبول کر لیں گی۔ نورے نے صرف سر ہلایا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا، ایک ایسا خواب جس کی تعبیر وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ گزرنے لگے دن اور احتشام کا رویہ نورے کے ساتھ دن بدن نرم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا احترام کرتا تھا، لیکن نورے ابھی بھی اس سے تھوڑا فاصلے پر رہتی تھی۔ اس کے دل سے احتشام کا وہ ظالم سردار والا خوف پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ احتشام نے محسوس کیا کہ نورے اس کے ساتھ کھل نہیں پا رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل سے ماضی کے زخم مٹانے میں وقت لگے گا۔ ایک دن احتشام کو جانوروں سے محبت کرتے دیکھ نورے کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ حویلی کے پچھواڑے میں احتشام نے کچھ گھوڑے اور دوسرے جانور پال رکھے تھے۔ وہ ایک زخمی کبوتر کو اپنے ہاتھوں سے دوا لگا رہا تھا اور سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس پرندے کے لیے بے پناہ شفقت تھی۔ نورے چھپ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ انسان جو جانوروں سے اتنی محبت کر سکتا ہے، وہ انسانوں پر اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ احتشام کو صرف اس کی انا، اس کے خاندانی اصولوں اور سرداری کے بھرم نے ظالم بنا دیا، ورنہ اس کے اندر بھی ایک نرم دل انسان چھپا ہوا تھا۔ راتیں اب بھی ویسی ہی گزر رہی تھیں۔ احتشام صوفے پر سوتا اور نورے بیڈ پر۔ ایک رات موسم اچانک خراب ہوا، تیز بارش اور گرج چمک شروع ہو گئی۔ احتشام کو بخار ہو گیا، اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ نورے نے اسے بے چینی سے کروٹیں بدلتے دیکھا تو وہ اٹھی اور اس کے پاس گئی۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا۔ اسے فکر ہونے لگی، فوراً باورچی خانے گئی اور ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ اور پٹیاں لے کر آئی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کی پٹیاں رکھنے لگی۔ احتشام نے نیم بے ہوشی کے عالم میں آنکھیں کھولی اور اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر مسکرایا۔ نورے اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ جب بخار کچھ کم ہوا اور وہاں سے اٹھنے لگی تو احتشام نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ آپ کا بخار کم ہو گیا؟ میں۔ احتشام نے اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ اتنا احساس کر رہی ہو تو ایک اور نوازش کر دو۔ نورے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری محبت کا بھوکا ہوں، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اگر وہ محبت مل جائے تو میری ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت اور سچائی تھی کہ نورے کا دل پگھل گیا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اس شخص نے اپنی بیماری میں بھی اسے زبردستی نہیں کی بلکہ اس کی محبت کی بھیک مانگی تھی۔ نورے ہلکی سی مسکرائی اور اپنا سر احتشام کے سینے پر رکھ دیا۔ احتشام نے گہری سکون بھری سانس لی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے۔ آج اسے مکمل طور پر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ نورے کے دل میں بھی احتشام کے لیے محبت کی پہلی کومپل پھوٹ گئی تھی۔ بس رات کے بعد نورے اور احتشام کے درمیان موجود فاصلے اور جھجک کی دیوار گر گئی۔ نورے کو یہ احساس ہو گیا کہ احتشام کی محبت سچی ہے اور اس نے اس محبت کو قبول کر لیا ہے۔ احتشام کا بخار بھی جیسے اس کی قربت سے اتر گیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ دونوں ناشتے کی میز پر آئے تو بیگم نصرت نے اس کے بدلے ہوئے انداز کو محسوس کر لیا۔ نورے کے چہرے پر اب خوف کے بجائے ایک سکون اور حیا تھی اور احتشام کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک۔ بیگم نصرت کو یہ قربت ایک آنکھ نہ بھائی، وہ اب بھی نورے کو اپنے بیٹے کے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ احتشام نے اس خاموشی اور کشیدگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ نورے کو اس کا جائز مقام اور عزت سب نہیں دے گا تو تب تک حویلی میں یہ سب چلتا رہے گا۔ ناشتے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا ولیمہ کروں گا اور اس میں ساتوں گاؤں کے ہر خاص اور عام کو دعوت دی جائے گی۔ بیگم نصرت نے حیرت سے دیکھا، ولیمہ اس لڑکی کے لیے؟ احتشام، تم اپنی خاندانی عزت کو کیوں تماشا بنانا چاہتے ہو؟ میں کوئی تماشا نہیں بنا رہا اماں، احتشام نے مضبوطی سے کہا۔ میں اپنی بیوی کو وہ عزت دے رہا ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ اس حویلی کی ملکہ اس کے فیصلہ کن لہجے کے آگے بیگم نصرت خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب احتشام کو روکنا ناممکن ہے۔ ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں اور پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ساتوں گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ سردار احتشام خانزادہ نے ایک معمولی کسان کی بیٹی سے شادی کر لی ہے اور ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کر رہا ہے۔ لوگ حیران تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ولیمے کے دن نورے کو حویلی کے سب سے بہترین زری کے کام والے لباس میں سونے کے زیورات سے سجایا گیا۔ جب وہ تیار ہوئی تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ واقعی کسی کہانی کی شہزادی لگ رہی تھی۔ احتشام جب اسے لینے کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے قریب آیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، آج تم سب کو بتا دو گی کہ خان کی پسند کیسی ہوتی ہے۔ نورے شرما کر مسکرا دی۔ فنکشن میں ہزاروں لوگ موجود تھے اور ہر کوئی اس جوڑے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا جس نے گاؤں کی تاریخ بھی بدل دی تھی۔ جب احتشام نورے کے ساتھ ہاتھ تھامے ہوئے پنڈال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ لوگ احتشام کے اس بدلے ہوئے روپ پر حیران تھے۔ وہ جو ہمیشہ غصے اور روب میں رہتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے بے پناہ محبت اور فخر تھا۔ اس نے نورے کے بازو میں بازو ڈال کر سب کے سامنے اسٹیج پر آیا اور مائک کو سنبھالا۔ سب لوگ خاموشی سے یہ دیکھنے لگے کہ سردار کیا کہنے والا ہے۔ احتشام نے ایک نظر ہجوم پر ڈالی اور پھر نورے کو دیکھتے ہوئے بولا، آج یہاں موجود تمام لوگ گواہ رہنا، آج احتشام خانزادہ اپنی انا، اپنا غرور اور اپنی خاندانی رسم و رواج کو توڑتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد اس گاؤں میں ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی جینے اور اپنی محبت کا انتخاب کرنے کا حق ہوگا۔ مجمع میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک ظالم سردار ہوں۔ ہاں میں تھا، لیکن مجھے اور میری سوچ کو بدلنے والی کوئی اور نہیں۔ یہ میری بیوی نور احتشام خانزادہ ہے۔ کہتے ہیں محبت بڑے بڑے انسانوں کو مزدور کر دیتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ محبت انسان کو بہتر سے انسان بناتی ہے۔ اس نے مجھے سکھایا کہ اصل طاقت ظلم میں نہیں بلکہ محبت اور شفقت میں۔ یہ سن کر نورے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ کر اس نے فخر سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس بات پر لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ آج پہلی بار لوگوں کے دلوں میں احتشام خانزادہ کے خوف کی جگہ عزت نے لی اور محبت پیدا ہو رہی تھی۔ اس سچ میں یقین ہونے لگا کہ محبت اگر دل سے کی جائے تو انسان بدل جاتا ہے اور ہر وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جس کی وہ تمنا رکھتا ہے۔ ولیمے کی تقریب بہت شاندار تھی۔ احتشام نے ہر مہمان سے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، خود جا کر ملاقات کی۔ اس نے نورے کے والدین کو بھی اسٹیج پر اپنے پاس بٹھایا اور انہیں وہ عزت دی جس کی انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بیگم نصرت خانزادہ اگرچہ ابھی بھی پوری طرح سے خوش نہیں تھی، لیکن اپنے بیٹی کی خوشی میں خوش تھیں اور لوگوں کی طرف سے ملنے والے مثبت رویے دیکھ کر ان کا دل تھوڑا بہت نرم پڑ گیا تھا۔ تقریب کے اختتام پر جب تمام مہمان جا چکے، احتشام نورے کو لے کر ان کے کمرے میں آیا۔ کمرے کو ایک بار پھر پھولوں سے سجایا گیا۔ آج ان کی زندگی کی وہ خوبصورت رات تھی جب وہ دونوں بہت اچھے سے منانا چاہتے تھے۔ نورے بڑا سا گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن آج اس دھڑکن میں خوف نہیں بلکہ محبت اور انتظار کی کیفیت تھی۔ جیسے ہی احتشام کمرے میں داخل وہ تھوڑی سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
احتشام نے دروازہ بند کیا اور مسکراتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ نورے کا چاند سا چہرہ جب اس کے سامنے آیا تو احتشام تو ایک پل کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ نورے کا چاند سا چہرہ جب اس کے سامنے آیا تو احتشام ایک پل کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نورے نے شرارت سے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، دے میری منہ دکھائی۔ تو احتشام ہنس پڑا۔ اس نے نورے کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور بولا، اب تو زندگی کی ہر رات تمہیں منہ دکھائی ملے گی، اور اس منہ دکھائی میں میری محبت اور میرا پیار ہوگا۔ تم دنیا کی پہلی دلہن ہوگی جسے ہر روز منہ دکھائی ملے گی۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لیکن ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ نورے نے دھیرے سے پوچھا۔ تم ہر روز اسی طرح دلہن بن کر میرے لیے تیار ہو کر بیٹھا کرو گی۔ نورے نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس رات ان دونوں نے اپنی محبت کا باقاعدہ آغاز کیا اور اپنی زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہوئے۔ وقت گزرتا گیا۔ نورے کی محبت نے احتشام خانزادہ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ وہ اب ایک ظالم سردار نہیں بلکہ ایک منصف اور ہمدرد حاکم بن چکا تھا۔ اس نے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکول کھلوائے اور غریبوں کی مدد کے لیے کئی فلاحی کام شروع کیے۔ لوگ اب اس سے ڈرتے نہیں بلکہ اس سے محبت اور اس کی عزت کرتے تھے۔ نورے نے بھی حویلی کی چھوٹی بیگم کے طور پر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں۔ اس نے اپنی نرم محبت بھرے رویے سے سب کا دل جیت لیا، یہاں تک کہ اپنی ساس بیگم نصرت خانزادہ کا بھی۔ بیگم نصرت کو بھی آخرکار یہ ماننا پڑا کہ نورے ان کی بیٹی کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ وہ اکثر نورے کو دیکھ کر سوچتی کہ اس معمولی سی دکھنے والی لڑکی نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ ایک شام احتشام اور نورے حویلی کے باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر رنگ برنگے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ نورے نے احتشام کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ میری زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ احتشام نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، یہ سب تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے نورے، تم نے مجھے ایک نیا انسان بنایا، تم میری زندگی کا نور۔ نورے نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور آپ میری انا کے اسیر تھے، وہ انا جس نے آپ کو قید کر رکھا تھا، لیکن میری محبت نے آپ کو آزاد کر دیا۔ احتشام نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہاری محبت کا اسیر، اور یہ قید مجھے دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے نورے کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور وہ دونوں ڈوبتے سورج کے خوبصورت منظر کو دیکھنے لگے۔ ان کی محبت کی کہانی ساتوں گاؤں میں ایک مثال بن چکی تھی، ایک ایسی مثال جو بتاتی تھی کہ سچی محبت پتھر کو موم اور نفرت کو محبت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کئی سال بیت گئے، احتشام اور نورے کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور مضبوط ہوتی گئی۔ اس کی زندگی میں دو خوبصورت بچوں کی آمد نے ان کی خوشیوں کو مزید چار چاند لگا دیے۔ ایک بیٹا جس کا نام انہوں نے دادا کے نام پر فلک شیر خانزادہ رکھا، اور ایک بیٹی جس کی نیلی آنکھیں بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، اس کا نام انہوں نے عنایہ رکھا۔ حویلی اب وہ حویلی نہیں رہی تھی جہاں خوف اور سناٹے کا راج تھا، اب یہاں بچوں کی کھلکھلاہٹیں اور خوشیوں کے قہقہے گونجتے تھے۔ بیگم نصرت خانزادہ اب ایک شفیق دادی بن چکی تھی جو اپنا زیادہ تر وقت اپنے پوتوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ اکثر نورے کا ماتھا چوم کر اسے دعا دیتی۔ اس نے ان کے خاندان کو مکمل کر دیا۔ ایک رات جب بچے سو چکے تو نورے اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے آج بھی خوبصورت سرخ جوڑا پہنا تھا اور ہلکا سا سنگھار کیا تھا۔ حالانکہ ان کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنا وعدہ نہیں توڑا تھا۔ وہ آج بھی اکثر احتشام کے لیے دلہن کی طرح تیار ہوتی تھی۔ احتشام کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نورے کو دیکھا جو آئینے میں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آج پھر میری دلہن میرے لیے تیار بیٹھی ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نورے نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ آپ کی ہر رات کی منہ دکھائی کا قرض تو چکانا ہے؟ احتشام نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو نورے، جب میں ماضی کو دیکھتا ہوں تو مجھے خود پر حیرت ہوتی ہے۔ میں وہ شخص تھا جس کے دل میں نفرت اور غرور کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں شاید اسی اندھیرے میں کھویا رہتا۔ نورے نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھے نہ ملتے تو میں شاید کبھی نہ جان پاتی کہ محبت میں کتنی طاقت ہوتی۔ آپ نے مجھے صرف ایک شوہر کا پیار نہیں دیا بلکہ وہ عزت اور مقام دیا ہے جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تو تمہارا حق تھا میری خانزادی۔ احتشام نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تبھی اسے کچھ یاد آیا۔ وہ الماری کی طرف گیا اور مخملی ڈبیا لے کر آیا۔ اس نے وہ ڈبہ نورے کے سامنے رکھا۔ اس میں ہیروں کا ایک خوبصورت ہار تھا۔ یہ کس لیے؟ نورے نے حیرت سے پوچھا۔ آج کی منہ دکھائی؟ احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ ہار اپنے ہاتھوں سے اسے پہنایا۔ یہ ہیرے بھی تمہاری چمک کے آگے ماند ہیں، لیکن یہ میری محبت کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے۔
نورے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اٹھ کر احتشام کو گلے لگا لیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں احتشام، اور میں تم سے نورے۔ احتشام نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے۔ ان کی محبت کی کہانی ایک ایسی داستان بن گئی جو نسلوں تک سنائی جانی تھی۔ ایک ظالم سردار کی کہانی جو ایک نیلی آنکھوں والی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر بدل گیا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ارانا اور غرور کے بت کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، محبت ایک سچا جذبہ انہیں پاش پاش کر سکتا ہے۔ احتشام خانزادہ جو کبھی اپنی انا کا اسیر تھا، اب ہمیشہ کے لیے اپنی نورے کی محبت کا اسیر بن چکا تھا، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت اور سب سے بڑا سکون تھا۔